تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج یورپ کی جس ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں یہ اپنی آبادی کے لحاظ سے ایک مسلمان ملک ہے، لیکن پھر بھی یہاں کا قومی ڈرنک شراب ہے۔ یہ وہ ملک ہے کہ جو پورے یورپ میں بھنگ اور دیگر منشیات سپلائی کرتا ہے۔ اس ملک میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مان کر ان کی عبادت کی جاتی ہے اور ان کے مجسمے کا طواف بھی کیا جاتا ہے۔ خود کو مسلمان کہنے والی یہاں کی عورتیں جب ٹی وی پر خبریں پڑھتی ہیں تو آپ ان کی کھلی ہوئی چھاتیاں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں فحش اور بیہودہ ترین ٹی وی اینکرز کہلاتی ہیں۔ یہاں ہزاروں سال پرانے انسانی آبادی کے نشانات ملتے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ پہلا ملک ہے کہ جس نے خود کو ایتھیسٹ یعنی ایک ملحد ریاست ڈکلیئر کیا تھا۔ یہاں تمام عمارات رنگ برنگی کیوں ہوتی ہیں؟ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں جنوب مشرقی یورپ میں موجود ملک البانیہ کی، جہاں کی 70% آبادی مسلمان ہیں۔ ہم آج آپ کو اس ملک کی چند ایسے حیران کن حقائق بتائیں گے کہ جو غالباً آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تاہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی دلچسپ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے۔ البانیہ کا آفیشیل نیم ریپبلک آف البانیہ ہے۔ ملک البانیہ کی سرحدیں شمال مغرب میں مونٹینیگرو، شمال مشرق میں کوسووو، مشرق میں مقدونیہ اور جنوب میں یونان کے ساتھ ملتی ہیں۔ بحیرہ روم کی ایک طویل ساحلی پٹی بھی البانیہ کی ایک جانب کو چھوتی ہے۔ لفظ البانیہ کا مطلب ہے دی سنز آف ایگل یعنی شاہین کے بیٹوں کی سرزمین۔ البانیہ کی دارالحکومت کا نام تیرانا ہے، جو اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر ملک کے بالکل بیچوں بیچ واقع ہے۔ یہ شہر یورپ کے ان شہروں میں شمار ہوتا ہے کہ جہاں بہت زیادہ دھوپ پڑتی ہے۔ یہاں ہر سال تقریباً 2544 گھنٹے سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ شہر تیرانا کا کل رقبہ 1110 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی کل آبادی 9,12,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ یہ ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے جو اپنے تاریخی مقامات اور ورثے کے لیے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ لاکھوں افراد ہر سال اس شہر کا وزٹ کرنے یہاں آتے ہیں۔ شہر تیرانا کو یورپ کا سب سے قدیم شہر بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ اس شہر سے کئی ہزار سال پرانی انسانی آبادی کے آثار ملے ہیں۔ شہر تیرانا میں بہت سی خوبصورت جھیلیں موجود ہیں جو یہاں آنے والے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ یہاں ایک ایسا قلعہ بھی موجود ہے کہ جو 520 عیسوی کے دوران تعمیر کیا گیا تھا اور اس کے کھنڈرات آج تک موجود ہیں۔ ملک البانیہ کی قومی زبان البانین ہے، جبکہ یہاں میکڈونین، یونانی اور انگریزی زبان بھی بہت ہی کم بولی جاتی ہیں۔ ملک البانیہ کا کل رقبہ 28,748 مربع کلومیٹر ہے۔ رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا بھر میں 140ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے کل رقبے کے 4.7% حصے پر پانی موجود ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے۔ یہاں خوبصورت میدانی علاقے، سرسبز پہاڑ اور وادیاں، دل فریب اور حیرت انگیز جھیلیں اور بہت کچھ موجود ہے۔ بات اگر یہاں کے مذہب کی کریں تو 70% کے ساتھ دین اسلام یہاں سب سے زیادہ ہے۔ 17% دین مسیحیت، 15% ایتھیسٹ اور 9% دیگر دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں آباد ہیں۔ دوستو، سنی اسلام کے علاوہ یہاں ایک فرقہ بختاشیہ بھی بہت کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اہل بیت کے ایک ممتاز فرد حضرت عباس علمدار کو خدا کا درجہ دیتے ہیں اور ان کے مجسمے کا طواف کرتے ہیں۔ یہ ان کے نام پر قربانیاں کرتے، چڑھاوے چڑھاتے اور ان سے مدد بھی طلب کرتے ہیں۔ دوستو، البانیہ میں ماؤنٹ تومور کے مقام پر ان لوگوں نے حضرت عباس کا مزار بھی تعمیر کر رکھا ہے، جو ان کی مقدس ترین زیارت ہے اور یہ یہاں ہر سال 5 روز تک قیام کرتے ہیں۔ یہاں سنی اور بختاشیہ فرقوں میں اس قدر اختلاف ہے کہ مسلمان یہاں اکثریت میں ہونے کے باوجود ایک پچھڑی ہوئی کمیونٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ 70% مسلم اکثریت ہونے کے باوجود یہاں کا سرکاری مذہب الحاد یعنی ایتھیزم ہے۔ یہ ملک یورپ کے غریب ترین خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے مکینوں کی ایک بڑی تعداد ڈنکی کے ذریعے یورپ کے خوشحال ترین ممالک میں جا کر کام کرتی ہے۔ ملک البانیہ میں صرف 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں، جبکہ یہاں کی قومی ایئر لائن کا نام ایئر البانیہ ہے۔
دوستو البانیہ کے لوگ قوانین کا احترام نہ کرنے اور اپنی گندی ڈرائیونگ کے لیے ساری دنیا میں بدنام ہیں۔ حالانکہ البانیہ میں قوانین بہت زیادہ سخت ہیں، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگ ان کی خلاف ورزی کرنے سے باز نہیں آتی۔ وقت کے اعتبار سے یہ ملک پاکستان سے 3 گھنٹے اور انڈیا سے 3.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ یہ خطہ سینکڑوں سال تک عثمانی ترکوں کے زیر تسلط رہا ہے، تاہم سلطنت عثمانیہ کی زوال کے بعد یعنی 28 نومبر 1912 عیسوی میں اسے آزادی نصیب ہوئی۔ ہر سال 28 نومبر کو البانیہ میں جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ یہ لوگ اس دن خوب ناچتے اور گاتے ہیں، سڑکوں پر ہلا گلا کرتے، مٹھائیاں بانٹتے اور شراب پیتے ہیں۔ ملک البانیہ کی 35% آبادی کاشتکاری یا زراعت سے منسلک ہے۔ یہاں کا 54% رقبہ قابل کاشت ہے، جبکہ باقی حصہ جنگلات اور پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ ملک البانیہ کے اسٹریٹ فوڈ سارے یورپ میں مشہور ہیں۔ بعض ٹھیلے تو ایسے مشہور ہیں کہ غیر ملکی سیاح صرف انہیں کھانے کے لیے یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ مسلمان اکثریتی ملک ہونے کی وجہ سے یہاں حلال کھانا آسانی سے اور وافر مقدار میں دستیاب ہوتا ہے۔ ٹیف کوسی نامی کھانا البانیہ کی قومی ڈش ہے، جو دمبے کے گوشت اور چاولوں کے ذریعے بنائی جاتی ہے، جبکہ اسے دہی اور مختلف چٹنیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ البانوی لوگ اسے بہت ہی شوق سے کھاتے اور مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دوستو البانیہ ایک مسلم اکثریتی ملک ہے، تاہم یہاں کی عورتوں کے پہناوے اور مردوں کی فحش حرکات کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اسلام انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ یہ سارا ملک ہی اپنی جنسی سرگرمیوں کے حوالے سے پوری دنیا میں بدنام ہیں۔ یہاں کی راتیں اس قدر رنگین اور عریاں ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کمزور افراد اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ پاتی اور وہ گناہوں کی جانب مائل کرتی ان لڑکیوں کے ساتھ چلے جاتی ہیں جو ان سے اچھے خاصے پیسے بٹور لیتی ہیں۔ شہر تیرانہ میں مساج سینٹرز اور دیگر جنسی خدمات یورپ کی دیگر شہروں سے کافی سستی ہیں، جبکہ یہاں کی لڑکیاں بہت ہی خوبصورت اور سڈول بدن کی مالک ہوتی ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں جسم فروش عورتوں کی اکثریت بھی مسلمان ہی ہے، جو اپنے پیشے پر کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتی۔ دیگر یورپی ممالک کی طرح یہاں بھی شادیاں بہت کم کی جاتی ہیں، جبکہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کلچر بہت زیادہ عام ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں کپڑوں کی طرح اپنے بوائے فرینڈز چینج کرتی ہیں اور بعض تو ایک وقت میں کئی بوائے فرینڈز بھی رکھتی ہیں۔ ملک البانیہ میں کس قدر فحاشی اور عریانیت ہے، میری اس بات کا اندازہ آپ البانین ٹی وی چینلز دیکھ کر بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں آپ کو ٹی وی اینکرز اس قدر نازیبا اور نیم برہنہ لباس میں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہاں کی ہر ٹی وی ہوسٹ اپنی آدھی چھاتیاں دکھانا لازمی سمجھتی ہے۔ ملک البانیہ کے لوگ اس قدر شراب پیتے ہیں کہ یہاں کی نیشنل ڈرنک ہی ایک خاص اور اسٹرانگ قسم کی شراب ہے، جیسے یہ لوگ راکی کا نام دیتے ہیں۔ البانیہ کی بیچز اپنے نیلے اور شفاف پانی کی وجہ سے ساری دنیا میں مشہور ہیں، لیکن یہاں آپ کو اسلامی ماحول ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، بلکہ یہ اس قدر واہیات اور غیر اخلاقی جگہ ہیں کہ جہاں انسان کو اپنا ایمان محفوظ رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ گوری، شفاف اور چمکدار جسموں کی مالک لڑکیاں شراب کے گلاس ہاتھوں میں تھامے یہاں کے لوگوں کو دعوتی گناہ دیتی نظر آتی ہیں، جبکہ ملکی اور غیر ملکی سیاح ان پر اپنے پیسوں کی بارش کرتے دیکھے جاتے ہیں۔ ملک البانیہ میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ یہاں مردوں کی اوسط عمر 80 سال جبکہ عورتوں کی 82 سال تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک البانیہ کا سالانہ GDP 55.958 بلین ڈالرز ہے۔ یہاں کے لوگوں کی فی کس آمدنی $19,566 ہے، جو پاکستانی 55 لاکھ روپوں کے برابر ہے۔ البانیہ میں چلنے والی کرنسی البانین لیک کہلاتی ہے۔ یہاں کا 1 لیک پاکستان کی 3 روپوں جبکہ انڈین روپے کے لگ بھگ برابر ہی ہے۔ یہ ایک مڈل کلاس ملک ہے، لہٰذا اچھے لائف اسٹائل اور بہتر مواقع کی تلاش میں یہاں کے لوگ اکثر یورپ کے امیر ملکوں کا سفر اختیار کرتے ہیں اور وہاں جا کر سیٹل ہو جاتے ہیں۔ دوستو البانیہ میں تعلیم اور میڈیکل کے شعبے یورپ کی دوسرے ممالک کی مانند بہت زیادہ فعال اور معیاری تو نہیں، البتہ یہ ہمارے وطن عزیز کی نسبت بہت ہی اچھے ہیں۔ یہاں کی پولیس بہت زیادہ سخت اور اصول و قوانین کی پابند ہے، جس کی وجہ یہاں کے لوگوں کا سخت مزاج ہونا اور قوانین کا احترام نہ کرنا ہے۔ ملک البانیہ کے لوگ رنگین عمارتیں تعمیر کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہاں دور دور تک رنگین اور دلکش عمارات کا ایک جال سا بچھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں کی ٹورزم انڈسٹری بہت زیادہ فعال اور بڑی ہے۔ ہر سال
साल लाखों सयाह इस मुल्क की सैर करने यहाँ आते हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट्स का काम बहुत ज़्यादा चलता है। यहाँ सफ़र करना बहुत ही आसान लेकिन थोड़ा सा महंगा है। दोस्तों, भले ही अल्बानिया एक मुसलमान मुल्क है और थोड़ा सा गरीब भी, लेकिन फिर भी यहाँ जाना इतना आसान नहीं। यहाँ वही वीज़ा पॉलिसी लागू होती है कि जो यूरोप के दीगर ममालिक में राइज है। गोल्डन ईगल यानी सुनहरी बाज अल्बानिया का कौमी परिंदा है। यहाँ के लोग फुटबॉल बहुत ही ज़ौक़ शौक से खेलते और देखते हैं। ये मुल्क हर साल अरबों डॉलर्स की मसनूआत एक्सपोर्ट करता है, जिनमें लकड़ी का सामान, कपड़ा और खाने पीने की अशिया शामिल हैं। मशहूर ज़माना इंसानियत दोस्त शख्सियत मदर टेरेसा का ताल्लुक भी अल्बानिया ही से था, जो बर्रे सगीर पाको हिंद समेत दुनिया भर में अपने फलाही कामों की वजह से पहचानी जाती हैं, जबकि इन्हें अमन का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। दोस्तों, ये अल्बानिया का एक छोटा सा गांव लज़ारात है, जो पूरे यूरोप में चरस और भंग जैसे नशों का कैपिटल तस्लीम किया जाता है। यहाँ मनशियात इस कदर ज़्यादा मिकदार में पैदा होती है कि जो न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका और कनाडा समेत कई दूर दराज ममालिक तक सप्लाई की जाती है। तो दोस्तों, ये थी अल्बानिया के बारे में एक दिलचस्प और मालूमाती वीडियो। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी मालूमात में बेशबहा इजाफे का बाइस बनी होगी। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, जबकि नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी लाजमी दबा दीजिए, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात यूं ही होती रहे। मिलता हूं आपसे एक नए और अनोखे मकाम की मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।